المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر دیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ النساء کی 65ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. روز اربعین چہلم کا دن گزرا ہے. سارے دن آپ عزاداری میں مصروف رہے. میری حاضری بھی کچھ آپ جیسی ہی رہی. گلا بھی خستہ ہے اور بہت زیادہ آپ کو عبادت میں بیٹھے ہوئے گزر گیا، لہذا میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. کوشش ہے کہ 35-40 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں. فلا وربک لا یؤمنون، بس میرے حبیب تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو حتی یحکموں کا، جب تک وہ آپ کو اپنا حکم نہ مانے، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پہ دل میں، فی انفسہم، آپ کے فیصلے پر اپنے اندر دل میں بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے پر ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک فیصل آیت ہے، فیصلہ کن آیت ہے. بہت ساری آیات پر غالب آیت ہے، بہت سارے مسئلوں کی حاکم آیت ہے، بہت ساری الجھنوں کا حل اس آیت میں ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول جو دے اسے لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ. یہ حاکم آیت ہے.
یہ آیت کریمہ فیصلہ کن آیت ہے. یعنی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی دے کیا رہے ہیں اور نبی روک کس چیز سے رہے ہیں. تو بس جو جو نبی نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس جس چیز سے نبی نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ. یہی اسلام کا خلاصہ ہے، یہی اسلام کا خلاصہ ہے، یہی مسلمان کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے. ہمیں نبی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہے. ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں. ہمارے نزدیک سرکار دو جہاں موجود ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. سرکار پر جو قرآن، سرکار پہ جو پیغام نازل ہوا، وہ پیغام آج بھی نبی کی جانب سے ہمیں سنایا جا رہا ہے. سرکار کی 63 برس کی زندگی تھی، مگر سرکار کی 63 برس کی زندگی نہیں تھی، بلکہ نبی مکرم اپنے بعد جو ہؤلاء اہل بیتی کہہ کے گئے ہیں، وہ یہی تو سمجھا کر گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مگر نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان ہوں. اور جب کبھی بچے کو گود میں اٹھایا جاتا ہے تو جب بچہ گود میں آئے تو بچے کی شکل گود میں اٹھانے والے کے برابر آ جاتی ہے. اسی لیے تو حسین کو گود میں اٹھایا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. تاکہ میری شکل کے ساتھ تم حسین کی شکل کو یاد رکھو. حسین منی، پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ نبی کے نواسے ہیں. مگر وَأَنَا مِنْ حسین کو کیسے سمجھیں گے؟ نقن صاحب نے بڑا حسین مختصر جملہ کہہ دیا. سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس کو جیسے ہمیشہ پڑھتا ہوں ایسے ہی پڑھوں، مگر میری گلے کی کیفیت آپ کو، جو گلے والے لوگ ہیں نا، انہیں اندازہ ہوگا کہ میں کس کیفیت میں ہوں. ظاہر ہے جو ایام ایسے ہیں، دن ایسے ہیں، تو کچھ تو یہ سبب بھی رہے گا کہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کچھ آپ کی توجہ سبب بنے گی کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے. تو بات بہت روشن ہے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم. اچھا لہجہ دیکھیے کتنا اچھا ہے. خود اللہ اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم. تمہارے رب کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. تمہارے رب کی قسم. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ مومن نہیں ہو سکتا تو مومنوں کا سربراہ کیسے ہوگا؟ اور قسم بھی رب کھا کر اپنی ہی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے اختلافات میں اپنا حاکم نہ مانے. کون ہے بڑا امت کا؟ کون ہے امت کے فیصلے کرنے والا؟ کون طے کرے گا آخری بات؟ کون ہے جو فیصلہ کن بات کرے گا؟ کس کی بات پر بات نہیں ہوگی؟ کس کی بات پر بات ہی نہیں ہوگی؟ اس نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی. اس نے بتایا کہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ اللہ ہے. قل هو اللہ احد. سورہ هو اللہ احد سے شروع نہیں ہو رہا، سورہ قل هو اللہ احد سے شروع ہو رہا ہے. سورہ هو اللہ احد سے شروع نہیں ہوا. وہ اللہ احد ہے نہیں، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے.
یعنی امت سمجھ لے کہ اللہ ماننا بھی ہے تو مصطفیٰ کا بتایا ہوا اللہ ماننا ہے، اپنی پسند کا اللہ نہیں۔ اپنی پسند پہ تو بہت تجربے کر لیے، اپنی پسند پہ اللہ ماننے کے بہت تجربے کر لیے، اب اللہ وہ مانو جو میرا محمد بتائے۔ تو ہم نے ان کے کہنے پہ اللہ مان لیا، پھر انہوں نے ہی کہا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر سرکار نے فرمایا ہوتا نا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر ہم تاریخ میں جاتے، پھر ہم جاتے ڈھونڈتے کہ تم بتاؤ کیسے پڑھی، اور بتانے والے جب نہ رہتے تو پھر کیا پتا چلتا کہ کیسے پڑھی۔ سرکار نے یہ کب کہا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا اللہ کی عبادت بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ نبی یہ چاہتے ہیں مجھے دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت کا ذائقہ آنے لگے، مجھے دیکھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو۔ تو نبی نے کیسے پڑھی نماز؟ جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا نے پہلی رسمی نماز جماعت پڑھائی، چوتھے دور حکومت میں جب مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی، نماز جماعت پڑھائی، تو نماز جماعت کے بعد سارے صحابہ جمع ہو کر علی کے سامنے آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد مصطفیٰ کی نماز یاد دلا دی۔ تو اب کیسی نماز پڑھائی نبی نے کہ علی بتا رہے ہیں کیسی پڑھائی۔ میں اس سے زیادہ روشن بات کر دوں، نبی کی نماز کے مطابق نماز پڑھنی ہے، بس اس کے بعد میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کیسے نماز پڑھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پر حسین ہے، ایسے نماز پڑھی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کا۔ میرے مولا نبی نے سجدے کو طول دیا ہے حسین کی وجہ سے۔ بھائی تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سے جملے لے لیجئے۔ نبی سجدے کی حالت میں ہے، پشت پر حسین ہے۔ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ، دو دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ جو کوئی یہ کہہ دے کہ آج میں نہیں تھا، کل میں نہیں تھا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تاکہ امت میں شاید کوئی رہے ہی نہ کہ جس نے یہ نہ دیکھا ہو کہ ہوا کیا۔ حتیٰ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کے بالکل عقب میں تھا جب سجدہ طول پکڑنے لگا، اور اتنا طول پکڑ گیا سجدہ کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کے پشت پہ بیٹھے تھے، تو میں نے چاہا کہ حسین کو اتار دوں، تو میں ہاتھ بڑھانے لگا تو میرے ہاتھ کے پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کا۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ، 24 مرتبہ یہ واقعہ تکرار ہوا۔ امام حسین نبی کے پشت پر بیٹھے ہیں۔ اچھا پشت پر بیٹھے ہیں، سر کب اٹھائیں گے؟ جب حسین اتریں گے۔ تو اللہ کا سجدہ ہے حب حسین کے ساتھ، سجدہ اللہ کا ہے حسین کی محبت کے ساتھ۔ اب نبی تو یہ فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، تو کہاں ہماری پشت اور کہاں ہمارا مقدر کہ کوئی صاحب عظمت ہماری پشت پر سجدے میں آ کے بیٹھ جائے، اور نبی فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اس کا حل کیسے نکالتے؟ حل یہ نکلا کہ نبی کی تو پشت پر حسین تھے، ہمارے سر کے نیچے سجدگاہ، کربلا کی خاک پہ سجدہ ہوگا تاکہ سجدہ اللہ کا ہو حسین کی محبت کے ساتھ۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔
شفا، یہ خاک شفا در حقیقت حب حسین، محبت حسین کا اظہار ہے۔ سجدہ اللہ کو ہے مگر اس مٹی پہ سجدہ ہے جس مٹی کی نسبت حسین سے ہے۔ جی 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 سجدہ معراج پاتا ہے جب سر خاک شفا پہ آ جائے۔ جی جی ایک صاحب کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے یہاں سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کہاں رکھتے ہیں سر؟ آپ کہاں رکھتے ہیں سر سجدے میں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ جو ہر جگہ رکھے وہ موحد ہے اور جو ایک جگہ رکھے وہ کافر ہے، وہ مشرک۔ بھئی ایسا اسلام کہ جس اسلام میں حسین نہ ہو، وہ شام کا اسلام تو ہو سکتا ہے، مدینے کا اسلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین کی یاد میں اور آپ کی محبت میں اللہ کی عبادتوں کو حسن ملتا ہے، بلکہ لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، روح عبادت الہیہ حب الحسین ہے۔ جتنا میرے دل و دماغ کا حاکم حسین ہوں گا اتنا ہی میرا سجدہ قیمتی ہوگا، اتنی ہی میری عبادتیں قیمتی ہوں گی، اس لیے کہ میرے دل و دماغ کی حکومت امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ آج وعدہ وفا کرنے والوں کا دن ہے، آج ان کا دن گزرا ہے جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، ہمت والے لوگوں کا دن، صاحبان ہمت لوگوں کا دن۔ کربلا 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو کربلا اجڑ گئی۔ حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ جی آج کی اس مجلس میں مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے، میرا تو ایک اشارہ آپ کو کربلا لے جائے گا نا۔ عاشور کا دن صبح سے عصر تک امام نے مصروف دن گزارا، حسین مولا نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے، دوسرا لاشا لانے کے لیے جاتے تھے، یہی کرتے رہے نا سارے دن۔ اور وہ حسین جو صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ثلاثۃ ایام بلا دفن، امام سجاد فرماتے ہیں 3 دن تک میرے بابا کا لاشا دفن نہیں کیا گیا، 3 دن تک میرے بابا کا لاشا بغیر دفن کے رہا۔ مگر رونے والوں، عاشور کے دن عصر کے وقت حسین مولا اپنی قربانی دے گئے۔ میں رونے والوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا تصور ذرا کربلا اور شام آ جائے۔ حسین عاشور کے دن مار دیے گئے مگر زینب ہر موڑ پر مارے گئے۔ کوفے کا موڑ، شام کا موڑ، کوفے کا دربار، شام کا بازار، جہاں جہاں اشارہ کر کے کہا جاتا تھا یہ حسین کی بہن ہے، وہاں گویا جناب زینب کو مارا جا رہا ہوتا۔ کہاں کہاں جناب زینب کا قتل نہیں ہوا۔ کوفے کا بازار گزرا، چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں،
بچے پیاسے بھی تھے، بچے بھوکے بھی تھے. ایک چھوٹے کم سن بچے نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے، قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر. اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، اس بچے نے بھوکا رہنا برداشت کیا. چھت پر کھڑی ایک خاتون نے یہ جملہ سنا تو وہ جناب زینب کے قریب آ کر کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کون ہے جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئے. جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ تو کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو دو قدم آگے آ کر کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ آواز آئی ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے حسین کی بہن زینب کھڑی ہے. ایسا موڑ کوفے کے بازار میں آیا اور پھر شام پہنچی تو عجیب منظر ہے. امام سجاد فرماتے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں لوگ میری ماں بہنوں کے قریب آ گئے تھے. ہاں ایک شخص سے امام نے فرمایا یہ جو نیزے اٹھائے لوگ ہیں اور نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر ہیں، ان سے کہو کہ یہ کچھ آگے چلے جائیں تاکہ لوگ جو یہاں جمع ہو رہے ہیں وہ سروں کو دیکھنے کے لیے آگے آ جائے، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائے. امام فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا. کوفے کا بازار تمام ہوا تو وہ شام کا بازار تمام ہوا تو شام کا دربار شروع ہوا. وہاں عجیب منظر بنا، بیویوں کو کھڑا کیا گیا. یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے ایک تشت لا کے رکھا، تشت سے رومال ہٹایا تو حسین کا سر نظر آیا. بیویوں نے آوازیں دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزل لوں گا. سلام کی آوازیں آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وہاں بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے عجیب منظر دیکھا. اس تشت کو جس میں امام حسین کا سر تھا نا اس کے قریب ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی. یزید نے چھڑی اٹھائی، اللہ اکبر، امام حسین کے لبہائے مبارک پہ لگانے لگا، حسین مولا کے دندان مبارک پہ لگانے لگا. وہاں ایک صحابی رسول زید ابن ارقم بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید میں بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں نے ان لبوں سے نبی کے لبوں کو جوڑتے ہوئے دیکھا، میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی ان لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. خبردار اپنی چھڑی یہاں سے ہٹا لے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. زید ابن ارقم کو کوڑے مارے گئے، مارتے ہوئے انہیں دربار سے نکال دیا گیا. پھر دربار شام جب مکمل ہوا تو پھر زندان شام شروع ہوا. ہاں عزادارو تھکیں گے نہیں، پرسہ دیں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. امام محمد باقر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام رضا دعا کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم رونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. زندان شام شروع ہوا. وہاں زندان شام میں چھت نہیں تھی. ہاں دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی. بیویوں کے چہرے بدل کے رہ گئے تھے. میں نے عجیب روایت پڑھی ہے، میں نے عجیب روایتیں پڑھی ہیں کہ مقتل میں یعنی مقتل کی روایتوں میں شام میں ہوا کیا. میں ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اشارہ دوں گا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پہ بڑھاپا کیسا ہے، آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے، آپ کی کمر خمیدہ کیوں ہے؟ تو روتے ہوئے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. وہ ننھا سا جنازہ، وہ سکینہ کا جنازہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے.
ہاں عزادارو، یہ بچی جو بار بار کہتی تھی نا کہ مجھے وطن جانا ہے، پھپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے، اماں رباب ہم وطن کب جائیں گے، جس بچی کو وطن جانے کا اتنا خیال تھا اس بچی نے اپنی جان دے کر سب کو رہائی دلوا دی، اور وہ بچی آج بھی زندان شام میں، آج بھی قید خانہ شام میں ہے، اجرکم اللہ، آج بھی قید خانہ شام میں وہ بچی زندان شام میں، ننھی سی قبر، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب شام جائیں نا تو اس دفعہ جب جائیں تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، جی زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، اور بی بی کو سلام کیجیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، اجرکم اللہ۔ عزادارو قافلہ تیار ہو گیا، جناب زینب نے دیکھا کہ ہماریوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں، تو امام سجاد سے فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، یہ محملوں کے جو کپڑے ہیں انہیں چین تبدیل کرواؤ، کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ پہلے ہماریوں کے کپڑوں کو تبدیل کروایا، پھر امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہیے کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ساری بیویاں بیٹھ گئیں، مگر سمجھتے ہیں کون نہیں آیا ہوگا؟ ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ کون بیوی ہے؟ جناب رباب، سکینہ بیوی کی ماں۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں، زندان شام میں قدم رکھا۔ اللہ آپ کے چھوٹے بچوں کو سالم رکھے، جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اللہ ان کا مقدر اچھا کرے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور بار بار کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہو گیا، میری بچی تمہاری چادر بھی آ گئی، میری بچی تمہاری بالیاں بھی آ گئی، چلو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں چلیے قافلہ تیار ہے، تو جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں، اجرکم اللہ، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی رہ گئی۔ قافلہ شام سے کربلا آیا، قافلہ شام سے کربلا آیا۔ عزادارو جناب زینب نے جو ہی دور سے امام حسین کی قبر کو دیکھا نا، اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، ہاں اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور گرتے اٹھتے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی، اور قبر پر گر کر آواز دی اے بھائی حسین میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہاری سکینہ کو شام میں کھو آئی، میں تنہا آئی ہوں تمہاری امانت نہ لا سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین یا حسین۔